اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آگ لگنے سے 14 نومولود جاں بحق۔ آگ ایئر کنڈیشن کا کمپریسر پھٹنے سے لگی یا شارٹ سرکٹ سے، تحقیقات جاری۔ اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ آگ گائنی وارڈ کی MCH وارڈ کے تیسرے فلور پر لگی۔ آگ لگنے کے وقت نرسری میں 15 بچے موجود تھے۔ لیڈی ڈاکٹر صرف ایک بچے کو بچا سکی۔ 14 نومولود بچوں کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ ایمس اسپتال میں 14 بچوں کی ہلاکت کا سانحہ وزیر اعظم نے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو فوری طور پر معطل کر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، وزیر اعظم کا متعلقہ افسران پر شدید برہمی کا اظہار۔ اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی واقعے کی وجوہات، ذمہ دار اور ممکنہ غفلت کا جائزہ لے گی۔ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے؟ 92 نیوز کی خصوصی مہم چھوٹے صوبے مضبوط پاکستان میں عوام کی بھرپور شرکت۔ 92 نیوز کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آن لائن ووٹ کرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ مزید ووٹنگ جاری، جلدی کریں، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، آپ بھی قومی ذمہ داری ادا کریں، آن لائن ووٹ کریں یا واٹس ایپ پر اپنی رائے دیں۔ آن لائن ووٹنگ کا آج آخری روز، عوام رات 12 بجے تک آن لائن ووٹ کر سکتے ہیں۔ اور نبی آخر الزمان سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ کراچی سے خیبر تک، لاہور سے کوئٹہ تک جشن کا سماں۔ شہر شہر کریا کریا ریلیاں اور جلوس نکالنے کا سلسلہ جاری۔ ہر طرف فضائیں نعتوں اور درود و سلام کی صداؤں سے گونجنے لگیں۔ عاشقان رسول کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار۔ کراچی سے خیبر تک، لاہور سے کوئٹہ تک جشن کا سماں۔ شہر شہر کریا کریا ریلیاں اور جلوس نکالنے کا سلسلہ جاری۔ ہزاروں عاشقان رسول سڑکوں پر نکل آئے۔ ہر طرف فضائیں نعتوں اور درود و سلام کی صداؤں سے گونجنے لگیں۔ ملک بھر میں نعت خوانی، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت طیبہ اجاگر کرنے کے لیے خصوصی محافل کا اہتمام۔ علماء کرام نے حضور اکرم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی مشعل راہ ہے جس پر عمل کر کے ہی دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستوں نے پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ فضا فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، نوجوان نسل کو سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے علم، بلند کردار، محنت اور خدمت انسانیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ بحیثیت امت محمدی ہم پر لازم ہے کہ عدل و انصاف، برداشت، بین المذاہب ہم آہنگی کا عملی مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ اسوہ حسنہ تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک دین اسلام کی تعلیمات کا بہترین نمونہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سیرت نبوی کی اتباع دنیا و آخرت میں کامیابی کی نوید ہے۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا کا دعویٰ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے متعلق نیویگیشن بھی شامل۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی مکمل آزادی فراہم کی جائے گی۔ ایران اور پاکستان میں موجود ذرائع نے نئی جنگ بندی کی تصدیق کی۔ جنگ بندی کا باضابطہ اعلان آئندہ چند روز میں متوقع۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ جنرل عاصم منیر سے موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے آبنۂ حرمت سے متعلق مواقف امریکہ تک پہنچا دیا۔ ایرانی شرائط اور مواقف سے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو آگاہ کیا گیا۔ ایرانی شرائط میں اسلام آباد معاہدے پر امریکہ کی واپسی اور آبنۂ حرمت میں ایرانی انتظامات سے متعلق آرٹیکل 5 سمیت دیگر شقوں پر عمل درآمد شامل ہے۔ صدر ٹرمپ کا آبنۂ حرمت سے تمام بارودی سرنگ ایران نے نئی بارودی سرنگیں بچھائیں تو انہیں تباہ کیا جائے گا۔ اسپیس فورس کے ذریعے آبنۂ حرمت کے ہر انچ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ایران میں انسانی بحران غیر معمولی شدت اختیار کر چکا ہے۔ ایران میں جاری قتل و غارت فوری طور پر روکی جانی چاہیے۔ ایران فوج کے بڑے حصے کو تنخواہیں نہیں دے رہا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران کو عالمی تجارت کے لیے خطرہ بننے یا آبنۂ حرمت کو دباؤ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ عالمی مالیاتی نظام کی سالمیت کے دفاع کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی حکومت کو مالی معاونت فراہم کرنے والے اداروں کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ عمان اور ایران کے وزراء خارجہ کی تہران میں ملاقات آبنۂ حرمت کے ذریعے محفوظ بحری آمد کی بحالی کی اہمیت پر زور۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک کی خود مختاری کے تحفظ کو بھی یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ عارضی بحری راہداری اور بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے منصوبہ شروع کرنے پر بات چیت ہوئی۔ فریقین کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران اور عمان 30 سے 60 روز میں مستقل بحری راستے پر مذاکرات کریں گے۔ آبنۂ حرمت سے فوجی بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکہ آبنۂ حرمت کو کھولنا چاہتا ہے تو وعدے پورے کرے۔ ادھر رائٹرز کے مطابق آبنۂ حرمت میں گزشتہ روز صرف 5 بحری جہاز گزرے، 2 خالی آئل ٹینکرز داخل، 2 LPG اور 1 بیٹومین ٹینکر باہر نکلا۔ حرمت سے گزرنے والے بحری جہازوں کی تعداد 10 روزہ اوسط سے نمایاں کم رہی۔ ایران کے خلاف فی الحال فوجی کارروائی کا امکان نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیوں اور دیگر معاشی اقدامات پر توجہ دیں گے۔ ایران کی جانب سے حملہ کیے جانے کی صورت میں امریکی حملوں کا آپشن برقرار ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران کے خلاف نئی فوجی مہم متوقع ہے۔ ایران پر اقتصادی دباؤ امریکی مڈ ٹرم الیکشن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستانی نژاد برطانوی پارلیمنٹیرین سے ملاقات۔ لارڈز ضمیر چودھری، لارڈ قربان حسین، شائستہ شیحان، محمد یاسین اور دیگر شریک برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی مشرق وسطیٰ میں پاکستانی قیادت اور ثالثی کی کوششوں کی تعریف۔ پاک برطانیہ تعلقات مضبوط بنانے اور مسئلہ کشمیر پر حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور امن کا فروغ ہے۔ پائیدار امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم قرار دیا۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نئے امیگریشن کاؤنٹرز فعال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نئے فعال کیے گئے امیگریشن ایریا کا افتتاح کیا۔ امیگریشن ایریا سے متعلق تمام انتظامات اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ مسافروں کے لیے کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ امیگریشن ایریا میں کام کے اعلیٰ معیار اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ کہا کہ پہلے صرف 7-8 امیگریشن لائنیں دستیاب تھیں، اب 20 لائنیں ہونے سے مسافروں کے انتظار کا وقت نمایاں طور پر کم ہوگا۔ رش کو بہتر انداز میں مینج کیا جا سکے گا۔ نئے مستقل امیگریشن کاؤنٹرز کی تنصیب اور باقی تعمیراتی کام بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے؟ 92 نیوز کی خصوصی مہم چھوٹے صوبے مضبوط پاکستان میں عوام کی بھرپور شرکت۔ 92 نیوز کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آن لائن ووٹ کرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ مزید ووٹنگ جاری، جلدی کریں، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ آپ بھی قومی ذمہ داری ادا کریں، آن لائن ووٹ کریں یا واٹس ایپ پر اپنی رائے دیں۔ آن لائن ووٹنگ کا آج آخری روز، عوام رات 12 بجے تک آن لائن ووٹ کر سکتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا، پاکستان میں مزید مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول 1 روپے 12 پیسے اور ڈیزل 1 روپے 11 پیسے فی لیٹر مہنگا۔
पेट्रोल की नई कीमत 343 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। उधर ईरान ओमान मुज़ाकरात और आबने हुर्मुज़ खोलने की उम्मीद पर खाम तेल के निर्ख गिर गए। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $1.24 कमी से $81 पर आ गई। बरतानवी ब्रेंड खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $1.48 कमी से $87.10 हो गई। यूएई का मरबन खाम तेल $8 सस्ता होकर $93.44 में फ़रोख्त। ईरान अमेरिका जंग से सबसे ज़्यादा कतर मुतासिर। रॉयटर्स के मुताबिक जंग के बायस कतर की LNG बरामदात में 96% कमी हुई। कतर को गैस की फरोख्त में कमी से $24 अरब का नुकसान हुआ। कतर का गैस आमदन में नुकसान 2025 की बुनियाद पर तकरीबन 5 माह की आमदन के बराबर है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक और कुवैत की तेल बरामदात भी मुतासिर हुई, ताहम कतर से कम हैं। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा अमरीकी कांग्रेस को भेज दिया। मुआहिदा उस वक्त तक नाफिज नहीं होगा जब तक सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाता। वाइट हाउस की शर्त बरकरार। रॉयटर्स के मुताबिक मुआहिदे के तहत अमरीकी कंपनियां सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम कर सकेंगी। AP-1000 जौहरी रिएक्टर्स तामीर किए जाएंगे। कांग्रेस को मुआहिदे पर गौर के लिए 90 दिन मिलेंगे। कांग्रेस इसे रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद मंजूर कर सकती है। अमरीकी फ़ौज का बहरे कैरिबियन में एक कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी जनूबी कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने मुनशियात स्मगलिंग के रास्ते पर चलने वाली कश्ती को निशाना बनाया। कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ बराह रास्त जारी रखेंगे। मुनशियात दहशतगर्द नेटवर्क का ताक़ब उन्हें गैर मुअस्सर और ख़त्म करेंगे। जर्मनी ने 23 अफगान शहरियों को काबुल डिपोर्ट कर दिया। जर्मन वज़ीर दाखिला अलेक्जेंडर डोबर्ट ने कहा कि डिपोर्ट अफराद में जिनसी जुराइम और जिस्मानी तशद्दुद के जुराइम में सज़ा याफ्ता मुलज़िम शामिल हैं। जुराइम में मुलव्वस अफराद की जर्मनी में मौजूदगी मुआशरे के मफाद में नहीं है। चीन में बैक वक्त 4 समुद्री तूफान आने का खतरा। टाइफून नारा, सोडेल, गेनारी और अत्सानी बैक वक्त शिमाल मगरबी बहरुल काहिल और जनूबी बहरा चीन में मौजूद। चीन के जनूबी और साहली इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। गुआंगची और हाइनान में कारोबार और सयाहती सरगर्मियाँ मुअत्तल। हज़ारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।